الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. آج کی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر، یہ اپنے اندر اور اپنے آپ میں اتنی پیاری سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے سلسلے میں خود صحیح بخاری کی روایت میں یوں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان جلوہ فروز تھے، تو اچانک آپ کو تھوڑی سی اونگ آئی اور آپ پر ایک طرح کی نیند سی طاری ہوئی، اور اس نیند کے طاری ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جاگے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ تو اسی طرح سے مسکراتے مسکراتے سید الکونین ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر سورہ کوثر کو نازل فرمایا، حوض کوثر کا دیدار کرایا اور نہر کوثر کا مشاہدہ کرایا. میرے رب نے مجھے کوثر عطا کیا. اس اعتبار سے بھی یہ سورہ مبارکہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اس سورہ مبارکہ سے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کوثر کے انعام کی بشارت دی اور یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. تو اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، تو اب آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے، آپ سے بغض رکھنے والا ہے، وہی ہے ابتر. ابھی اس کا اتنا ہی ذہن میں رکھیں. هو الابتر، ابتر. اب وہ کس کو کہتے ہیں میں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو پہلی چیز فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو. تمام مفسرین نے، جمہور کی جو رائے اہل علم نے کہا کہ کوثر وہ حوض کوثر نہیں ہے صرف، بلکہ ہر خیر کثیر کو کوثر کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خیر کثیر عطا فرمایا، وہ خیر جس کی کوئی انتہا نہ ہو، بے پناہ خیر، بے انتہا خیر. اسی وجہ سے چونکہ روایات میں آتا ہے کہ بروز محشر
سید الکونین امام الانبیاء احمد مجتبی مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امت کو جام کوثر عنایت فرمائیں گے، اور اس کی کیفیت خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث طیبات میں ارشاد فرمائی کہ وہ ایک حوض ہوگا جس کا پانی ناقابل بیان، اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ، اس کی شفافیت کا، اس کی مٹھاس کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کی خوشبو کا، اس کی تراوٹ کا، اس کی فرحت کا، اور اس کا مزیدار ہونے کا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پانی اس کا ایسا ہے۔ حوض کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ اتنی مرصع کی گئی ہیں، یاقوت سے، زبرجد سے، مرجان سے، اور جنت کے وہ قیمتی اور خوبصورت ترین چمکتے دمکتے پتھروں سے، موتیوں سے، لؤلؤ والمرجان سے، اتنے مرصع کرنا جانتے نا آپ، سجانا، اتنے بہترین انداز سے سجائے ہوئے ہیں کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ حوض جو ہماری مسجدوں میں رہتا ہے وہ سائز کا تصور آتا نا، پہلا تو جھٹکا وہی لگتا ہے۔ میں بھی پریکٹیکل بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حوض یعنی مسجد کے بعد اچھا، یہ حوض کوثر جس کی وسعت و لمبائی کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، جس کے پانی کا ہم قیاس نہیں کر سکتے، جس کی خوبصورتی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کے پانی کی شفافیت کو ہم گمان میں نہیں لا سکتے۔ اور کیوں کر لا سکیں؟ اس لیے کہ وہاں جو ہستی کھڑے ہوگی وہ اس پورے کائنات کی امام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوصاف کا بھی ہم گمان نہیں کر سکتے۔ قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، یہاں تک کہ شاعر نے کہا نا، کیا کیا نہ تراشے گئے الفاظ کے پیکر۔ بہت دنوں کے بعد یہ شعر یاد آیا ہے مجھے۔ کیا کیا نہ تراشے گئے الفاظ کے پیکر، ہوتی ہے مگر کس سے بیان شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اہل قلم نے زور لگایا، لکھا 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 لکھا، لیکن اخیر میں آ کر مجبور ہو کر کہنا ہی پڑتا ہے کہ جس کی شان اللہ بیان کرے، مخلوق اس کی شان کو بیان ہی نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان مصطفیٰ کو ہم اس کا احصاء نہیں کر سکتے، کاؤنٹ کرنا، احصاء، اس کو شمار نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کی، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اور یہاں بھی جو کہا جا رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اسی خیر کثیر میں حوض کوثر بھی ہے، جس کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب وہ اتنا وسیع و عریض، اتنا خوبصورت، اس کا پانی اتنا شفاف، ذہن میں رکھو، تصور میں لاؤ، اور اس پر کھڑے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خاص مسند کے ساتھ آپ جلوہ افروز ہیں وہاں پر۔ اس حوض میں جو پانی گر رہا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے ابھی، یا موجود بھی ہے تو اس شکل میں کہ کہیں سے گر رہا ہے۔ وہ جنت کی نہر ہے حوض کوثر، جس کو معراج میں بھی آپ نے دیکھا، آپ کو دکھایا گیا۔ جب آپ معراج میں پہنچے تو ایک بہت ہی خوبصورت شفاف نہر پر سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ کا دل مائل ہوا اس کی طرف، تو آپ نے ایسے پانی میں ہاتھ ڈالا، تو وہ پانی اتنا لذیذ، اتنا نرم، اتنا سافٹ، اتنا خوبصورت، اتنا شفاف، اتنا پیارا، میں نے کہا نا نہیں کہہ سکتے آپ، ہار جائیں تو بہتر ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ ان نعمتوں کو ہم الفاظ میں مقید کر سکے، قید کر سکے۔ تو جیسی آپ نے ایسے لیا تو کہا کہ جبریل کیا ہے یہ، اس کا پانی اتنا مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار، اور رونق اس کی کہ شہد سے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا،
اور اس کا ذائقہ ہی سب سے عجیب ہے. تو یہ بات سن لیجئے آپ، جب پانی آپ دیکھو نا دور سے کیسے دودھ کی طرح دکھتا ہے. ہم لوگ بہت چھوٹے ذہن کے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، ہے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ورنہ تو خیریت لے لیں گے آپ میرے بھائی. چھوٹے ذہن کے یوں ہو جاتے ہیں کہ اب دودھ تو پھر ذہن میں آتا اب دودھ کے جیسا پانی ہے، پانی تو پانی جیسا رہے تو اچھا ہے، دودھ جیسا کیوں؟ تو آپ دیکھیے جب دور سے پانی دودھ جیسا دکھتا ہے نا تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. جب واٹر فالز ہوتے ہیں اور آبشار گرتے ہیں ان کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے بلکہ کہ وہ دودھ کی طرح نظر آتے ہیں، ورنہ سادہ نظر آئے گا نا تو پھر لوگ دیکھتے بھی نہیں اتنا. بسم اللہ، درود شریف پڑھ لیجیے. تو آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے اتنی پیاری نہر؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر کوثر ہے اور یہی آپ کو محشر کے دن اپنی امت کو پلانا ہے، یہ نہر کوثر ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پانی کی یہ کیفیت تھی اور وہ نہر بہت دور تک ایسے بہتے چلی جا رہی تھی اور اس کے دونوں کناروں پر سونے اور چاندی کی منڈیریں بنی ہوئی تھی اور پانی بہہ رہا تھا موتیوں کے اوپر سے، اور اس کی آواز اور اس کے بہنے کا جو ساؤنڈ، میڈیٹیشن والے تو آج کل بہتے ہوئے پانی کے ساؤنڈ کی ایپلیکیشنز بنا کر کہہ رہے ہیں رات کو نیند نہیں آتی نا تو اس کو سن لیا کرو. ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ تو ایسی سافٹ، اب کوثر جب بہتی ہوگی تو اس کے پانی کے بہنے کی آواز کتنی پیاری ہوگی. آئے ہائے ہائے ہائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں اطراف میں نے دیکھا منڈیروں سے لگ کر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سب جنت کے ہیں. دنیا میں اگر یہ دکھ جائے تو ہم بے ہوش ہو سکتے ہیں، چانسز ہے کہ یار یہ میں کہاں گیا ہوں. ذرا سا کشمیر گھومتے ہیں لوگ تو دیوانے ہو جاتے ہیں اور کہتے یار جب اللہ نے کشمیر ایسا بنایا ہے تو جنت کیسی بنائی ہوگی، میرے رب کا بنایا ہوا کشمیر ایسا ہے تو میرے رب کی جنت کیسی ہوگی. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے. تو اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بالکل تم سوچ نہیں سکتے ہو، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے تصور میں جو نہیں آ سکتا ہے. تو بروز محشر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حوض پر جلوہ افروز ہوں گے اور یہ دو پرنالے کوثر سے جنت سے بہ رہے ہوں گے اور حوض میں جمع ہو رہے ہوں گے. اس کو بھی تصور میں لائیے کہ کیسا پیارا منظر رہا ہوگا. اور اس معنی میں بھی اور زیادہ دلکش ہو جائے گا کہ ہم بھی تو بڑے پیاسے ہوں گے نا. عام حالات جو ہوں گے تو پانی پانی کر رہے ہوں گے سب. اب دور سے اتنا اچھا منظر نظر آ رہا ہو اور پھر اگر امید ہو کہ ہاں ادھر انٹری کے چانسز دکھ رہے ہیں تو بھی کتنا اچھا اور کتنا مزہ آ جائے گا. خدا نہ خواستہ ایسا لگ رہا ہے کہ یار کاش اس کی تیاری کیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اگر نو انٹری کا کارڈ مل گیا ہاتھ میں تو خبردار تم نہیں آ سکتے ادھر. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ مت اڑو دنیا کے چکر میں، اللہ کو یاد کرو، اللہ رسول کے دیوانے بن کے دیکھو. آپ کو پتہ ہے کئی اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کی زیارت کرا دیتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ مزہ آتا ہے، اعمال کرنے کا مزہ آتا ہے. یہ جو کوثر پر کئی اللہ والوں کی بشارتیں منقول ہے کتابوں میں کہ اللہ پاک ان کو کوثر کا دیدار کرا دیتے ہیں. تو جب دنیا میں اللہ تھوڑا سا اس کا جلوہ دکھا رہے ہیں تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے جب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اتنی حسین و جمیل ہے جنت میرے رب کی تو چلو اس کی تیاری میں لگ جاؤں. دنیا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کماؤ بھائی بقدر کفاف، حلال منع نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا جنگلوں میں نکل جاؤ آپ، لیکن مقصد اول آخرت ہونا چاہیے. ثانوی درجے میں، سیکنڈری سٹیج میں آپ دنیا کمائیں. ہر کوئی کماتا ہے، اب بولنا پڑتا ہی نہیں. میں تو کتنا ہی کہہ دوں نا کہ مت کماؤ، پھر بھی کام بننے والا
کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ میں کہوں دیکھو مت کمانا کل سے، نہیں بھی مولانا نے بول دیا مت کماؤ۔ کہنا تو ہم کو یہ ہے کہ جنت کی تیاری کرو، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ کہنا یہ پڑ رہا ہے، دنیا کے بارے میں کہنے نہیں پڑتا کہ مت کماؤ، اتنا ہی کماؤ۔ وہ مولانا رہتا ہم کو سمجھتا کتنا کمانا ہے، وہ بغیر بولے کہ ہوگا، سیکنڈری اسٹیج آٹومیٹک ہوتی رہے گی، لیکن ہم پرائیورٹی دیں آخرت کو۔ تو اب وہ پرنالہ ایسے گر رہا ہے کوثر کا، حوض کوثر میں پانی جمع ہو رہا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی بروز محشر، اور اس کے اتنے پینے کے برتن جو ہوتے ہیں نا، کاس، پیالے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ستاروں کی جو گنتی تم کر نہیں سکتے دنیا میں، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے زیادہ اس کے پینے کے پیالے اور برتن ہوں گے، لوگ لے لے کر پہنچ رہے ہوں گے، اور میں ان کو دیے جا رہا ہوں۔ میری امت کے نیکوکار، صالحین، علماء، صلحاء، شہداء، مفسرین، محدثین، داعی، مبلغین، اللہ والے، جنہوں نے اللہ رسول کے حکموں پر زندگی گزاری ہوگی، اور ہر کوئی اپنا اپنا پیالہ اور برتن لے کر آ رہا، کسی کا چھوٹا، کسی کا بڑا، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، وہ اپنا اپنا برتن لے کر حضور اس میں ڈال رہے ہیں، حوض کوثر یہ پی رہا ہے۔ اب حوض کوثر جس کو نصیب ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ جنت کا داخلہ اس کو مل گیا۔ اب آگے سنیے، اس روایت میں ایک کلاؤز یا ایک ٹکڑا یا ایک منظر ایسا بھی ملتا ہے کہ یہ سارا منظر ہو رہا ہوگا کہ لوگ خوشی خوشی آ رہے ہوں گے، اور میں بھی اپنے رب کے شکر کے ساتھ ان کو پلائے جا رہا ہوں، لیکن اسی اثنا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ حوض تک تو آ چکے ہوں گے، اور میں بھی قریب ہوں کہ ان کو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن فرشتے آ کر ان کو پرے کھینچ لیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، 100 بار پناہ، 100 بار۔ تو میں بھی حیران رہ جاؤں گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو یہاں تک آ گئے تھے، میری امت کے لوگ تھے، اور فرشتوں تم نے ان کو ڈھکیل دیا، دور کر دیا۔ تو فرشتے جواب دیں گے یا پھر اللہ پاک جواب دے گا، جو بھی ہو، آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، کفر یا شرک یا دین اسلام اس سے اپنے آپ کو پھیر کر اللہ کی نافرمانی اختیار کر لی تھی، یا تو کفر اور شرک کو اختیار، مرتد ہو گئے تھے، یا انہوں نے آپ کے دین کے خلاف روش اختیار کر لی تھی، جو آپ کے دین سے ہٹ گئے تھے۔ تو آپ کو پتہ نہیں تھا، یہ انہوں نے بڑی بدماشیاں کی تھی، یہ انہوں نے ایمان کو منافقانہ انداز سے اسلام کو اختیار کیا تھا، ان کے دل میں ایمان نہیں اترا تھا، یا تو صریح طور پر کافر ہو گئے تھے، دین ہی سے پھر گئے تھے نعوذ باللہ، یا پھر کہتے تو تھے اسلام کا نام، دعویٰ بھرتے تھے، لیکن عملی طور پر ان کے حرکات و سکنات جو تھیں وہ بہرحال ایسی تھی کہ انہوں نے قولاً بھی اور فعلاً بھی، میں تھوڑا سا سنبھل کر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ مدد فرمانے والا ہے، عملاً اور قولاً دونوں اعتبار سے انہوں نے اسلام کو اپنے دل سے نکال دیا تھا، یعنی ان کا دل مطمئن نہیں تھا ایمان پر، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب معلوم ہوا کہ بھائی صریح کفر و شرک سے بھی اللہ کی پناہ، اور منافقت سے بھی اللہ کی پناہ۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے یا منافق تھے، جنہوں نے اسلام کے خلاف پھر اپنی روش اختیار کر لی تھی، اور اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ دکھتے تو تھے کہ آپ کی امت کا حصہ ہے، لیکن یہ لوگ اسلام پر مطمئن اور ایمان پر مطمئن نہیں تھے۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ ایمان کی محنت بہت بنیادی چیز ہے۔ ایمان کی محنت، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ کے ہونے اور اللہ کی ذات کے ہونے اور سب کچھ اللہ ہی سے ہونے پر یقین کی محنت، یہ بنیادی محنت ہے۔ تو اس طرح سے کوثر کو لے کر جو احادیث طیبہ میں آتا ہے، تو میرا پروردگار فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ تو خیر کثیر میں حوض کوثر بھی داخل ہے، لیکن ہر وہ خیر جو دنیا سے بھی متعلق ہو اور آخرت سے بھی،
اس کے مالک باعطیہ خدا بندی ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے جملہ بہت ہوش و حواس میں کہا، اللہ کے فضل و کرم۔ یہ کوثر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب تھوڑا سا اس کی شان نزول کو سن لیجئے اور پھر آج ہم بات کو روک دیں گے۔ یہاں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حیات نہیں رہ رہے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، دو بیٹے آپ کو، لیکن انتقال کر گئے۔ اب بیٹیاں ہی تھیں آپ کی، تو عاص بن وائل بڑا سردار تھا یہ مکے کا، کفار و مشرکین کا سرخیل۔ تو جب کوئی حضور کا تذکرہ اس کے سامنے کر لیتا، اسی طرح جیسے تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو پھل پھول رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور صحابہ بھی دن بدن ایمان لا رہے ہیں، تو وہ کہا کرتا تھا کہ نہیں نہیں ان کا ٹینشن مت لو، فکر مت کرو اس شخص کی، نعوذ باللہ، اس طرح کہتا تھا، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، ابتر، نعوذ باللہ، اس طرح کہتا تھا۔ یعنی ابتر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا حیات نہ ہو، جس کی نسل آگے چلتی نہ ہو۔ لغتاً تو ابتر کہتے ہیں اس جانور کو جس کی دم کٹی ہو، عرب اس کو کہتے تھے، اور مانن وہ شخص کو بھی کہہ دیتے تھے جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، کیونکہ ان کا گمان، ان کا تصور، بلکہ وہ ہمارا بھی ہے کہ بھی نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے۔ تو اس طرح سے وہ انسلٹنگ موڈ میں، روش کے ساتھ، نعوذ باللہ، توہین آمیز لہجے کے ساتھ کہتا تھا کہ ارے ان کی کہاں ٹینشن لے رہے تم، ان کی فکر کہاں کر رہے ہو، وہ تو ابتر ہے، ان کی تو سب بیٹی سے بیٹا ہے نہیں، کچھ دن یہ آدمی رہے گا، جب ان کا بھی انتقال ہو جائے گا تو پتہ چلا کوئی نہیں بچا پیچھے۔ کیونکہ عربوں کو اس پر بڑا ناز تھا کہ بھئی میرے پاس اتنے بیٹے، اس کی اتنی اولاد، ان کی اتنی اولاد، ان کی اتنی اولاد، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی نہیں رہے گی تو پھر یہ ناز کس پر کریں گے؟ بات ختم ہو جائے گی۔ کچھ دن یہ اسلام رہے گا نام کے لیے اور پھر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے کعب بن اشرف یہودی، جب مدینہ سے آیا وہ مکہ، یہ مدینہ کا ریسیڈینشل تھا، اب وہ آیا جب یہاں مکہ تو کفار و مشرکین کے سرداروں سے ملا، خیریت پوچھی کیا چل رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو کیسا، ہم بھی ذرا چنتت ہیں، پریشان ہیں، کون سا بل لانا، لو جہاد کے نام سے لانا کہ کس نام سے لانا، کیا کرنا جی، اینٹی ریورشن یا کنورشن بل لانا، پھر بعد میں ایکٹ تک اس کو پہنچانا، صدر جمہوریہ بھی اپنا ہے، ٹینشن مت لو، سب یہاں سے وہاں تک پوری چین اپنی ہے، خالی ایک واویلا تو کرو۔ ایسا انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا لانا، کون سا بل لانا، تو کعب بن اشرف نے کہا کہ بل مت لاؤ، پارلیمنٹ بھی اپنی ہے، راجیہ سبھا بھی اپنی ہے، پریسیڈنٹ بھی اپنا ہے، اور بھائیوں بہنوں تو اپنے ہے ہی، تو فکر مت کرو، اس آدمی کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، جب بیٹا نہیں ہے تو اس کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، تو جب کوئی بیٹا نہیں رہے گا، نسل آگے بڑھے گی نہیں، تو اس کام کو کون سنبھالے گا؟ کوئی تھوڑی نہ سنبھالنے والا ہے، باقی رہے جو لوگ ایمان لا رہے ہم ان کو دیکھ لیں گے، نعوذ باللہ، اس طرح سے اس لب و لہجے میں کہتا تھا۔ تو اللہ پاک نے پوری آیت، پوری سورہ مبارکہ نازل فرما کر اپنے حبیب کے مقام کو بھی اجاگر فرما دیا، دکھا دیا، اور پھر ان لوگوں کی نسل کو بھی کاٹ کے دکھا دیا۔ چنانچہ آج ہی سن لیجئے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور اس کو موقع ہوا تو شاید تکرارا عرض کرنا پڑے گا کہ بظاہر تو آپ کا کوئی بیٹا بچا نہیں، لیکن قیامت تک جو آپ کی روحانی اولاد ہے، یعنی پوری امت، اور امت کے ایک سے ایک بیٹے اور نگینے، کس کس کا ذکر کروں میں، کس کس کا ذکر کروں؟ یہ اولیاء اکرام کی فہرست کوئی تھوڑی موڑی ہے، صحابہ اکرام سے لے کر اولیاء اکرام تک یہ سب بھی تو روحانی بیٹے ہیں محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ روحانی باپ ہوتے ہیں قوم کے اور امت کے۔ اپنی قوم کا پیغمبر روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی، مانوی، نسبی نہیں،
سن لیجئے، نسب ہی نہیں، روحانی مانوی. جیسے استاذ کو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی استاد نہیں ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے. تو اس پوری امت کی روحانی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو کس بیٹے کی بات کروں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کروں، خواجہ معین الدین چشتی کی بات کروں، نظام الدین اولیاء کی بات کروں، فرید الدین عطار کی بات کروں، فرید الدین گنج شکر کی بات کروں، ابو حنیفہ کی بات کروں، شافعی کی بات کروں، ابن حنبل کی بات کروں، مالک کی بات کروں، کس کی بات کروں؟ کہاں کیسے نگینے. ہائے ہائے ہائے، یہ سب محمد مصطفیٰ کے صدقات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کو اٹھا کر دیکھ لو تو وہ خود باپ نظر آتا ہے. علم کا باپ، روح کا باپ، معرفت کا باپ، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ایک ایسا جبل النور نظر آتا ہے کہ جس کی کرنیں نہ جانے کہاں تک پھیلتی نظر آتی ہیں. یہ وہ اللہ والے گزرے ہیں. اور پھر کہہ دوں، اب یہ ہوا کہ انہوں نے تصور کیا تھا کہ بیٹوں کی نسل سے تو یہ محروم ہو گئے، تو میرے رب نے بیٹی کی نسل سے سلسلہ چلایا. تو کہاں سے لاؤ گے فاطمہ کا لخت جگر حضرت حسن و حسین جیسا کوئی دنیا میں دوسرا؟ بتاؤ کہاں سے لاؤ گے دوسرا حسین؟ کہاں سے لاؤ گے دوسرا حسن؟ کہاں سے لاؤ گے امام زین العابدین جیسا کوئی، امام باقر جیسا کوئی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک میں، آل بیت میں اللہ نے جو اللہ والے پیدا کیے ہیں وہ غیر اہل بیت میں اتنے پیدا نہیں ہوئے ہیں جتنے اہل بیت میں پیدا ہوئے، آل رسول میں پیدا ہوئے. یہ یاد رکھیں آپ، ایک خاص مقام اللہ رب العزت نے حضرت حسن و حسین کے گھرانے کو عطا فرمایا ہے.